المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ جنتی ان سے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، کس جرم کی پاداش میں اس سقر جہنم کے اندر آئے ہو، اس وادی کے اندر آئے ہو، کیا فرد جرم عائد کی گئی تمہارے اوپر؟ وہ آگے سے کہتے ہیں لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ چار فرد جرم ہم پہ عائد کی گئی ہیں، ان کی پاداش میں ہم جہنم کے اندر آئے ہیں، ہم یہ جرم کرتے رہے۔ کیا ہوا پھر؟ کرتے کرتے ہم زندگی گزارتے رہے، نہ ہم نماز کے قائل، نہ ہم یتیموں کو کھانا کھلانے کے قائل، نہ ہم ان کو کھلاتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، معذرت کے ساتھ مرادی عرض کرنے لگا ہوں، ہم اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کر اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا یوم الدین جزا اور بدلے کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہماری زبانوں پہ محاورہ چڑھا ہوا تھا، پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب کے اندر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نے پشتو ابھی تک سنی ہے، آپ تھوڑی سی پنجابی بھی سماعت فرما لیں۔ وہ پہنچ کہتے ہیں، محاورتاً کہتے ہیں، اے جہان مٹھا اگلا کہ نہ ڈٹھا، نہ کوئی کی نہ کوئی کی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، وہ کئی بے ایمان آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ اندر سے قبر سے کوئی وہ ہڈی اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اس کو لے کے اس کو چورا چورا کرتا ہے، آ کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس کو دو یہ ہڈیاں جو بالکل چورا چورا ہو چکی ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، کون ان کو زندہ کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اوپر سے جواب دے کے بھیجا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا ہے، اور بدبخت پہلی چیز کو مانتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کہیں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، او انسانوں، او اس کا انکار کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ رب ذوالجلال اپنی لاریب کتاب میں تذکرے کر رہے ہیں، ثابت فرما رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے یوم الدین کو، ہم کہتے تھے کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، اسی دنیا میں عیش و نشاط کر لو۔ اللہ پاک فقہ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جرم ہم پہ عائد کی گئے، یہاں تک کہ کیا ہوا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پہ کیا آ گئی، موت آ گئی، اور جب موت آ جائے اذا مات الانسان انقطع عملہ، اب اس کے بعد تو کر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے قرآن میں جہاں رب ذوالجلال نے موت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ایک دوسرا مقام بھی قرآن کے مجید کے اندر موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، شیخ الکل عمدۃ المفسرین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ تعالی علیہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کا اپنی زبان میں معنی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں ڈاڈھا جاندا واں، تا پوئی کی نہ پوئی کی، لگ لگ پوئی کی، ٹول نہ پوئی کی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں ان کی باتوں کی وجہ سے یہ جو ظالم آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کبھی کیا کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو باتیں کرتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ مبارک ان کی باتیں سن سن کے جو ہے وہ تنگ ہونے لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو کہتے تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی وہ ویسے تو نہیں کہتے تھے مجنون، کبھی شاعر نہیں کہتے تھے، بلکہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے ہاں جی تم علیاذ باللہ مجنون اور ساحر ہیں، ہم ان کے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ اور میرے بھائیوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اس اجتماع کی وساطت سے یہ بات میں کہنے لگا ہوں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ اب بھی اگر کوئی دنیا میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے لا الہ، ذرا مزہ آ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے یہ مستانہ نعرہ دنیا میں جب بلند ہوتا ہے تو کئی ہوتے ہیں جو اس نعرے سے خائف ہونے لگ جاتے ہیں، مخالفتیں شروع ہونے لگ جاتی ہیں، اپنے بیگانے ہونے لگ جاتے ہیں۔